3 جون 1947 کو تقسیم ہند کے منصوبے کے مطابق مسلم اکثریت کے علاقے پاکستان اور ہندو اکثریت کے علاقے بھارت میں شامل ہونا تھے، لیکن ریاستوں کے بارے میں ایسا کوئی منصوبہ نہیں تھا کہ وہ مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہوں گی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان کے 11 صوبے تو براہ راست برطانوی اختیار میں تھے، لیکن 562 ریاستیں اندرونی طور پر خود مختار تھیں، جنہیں یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ چاہیں تو آزاد رہیں یا پاکستان اور بھارت میں سے کسی ایک میں ضم ہو جائیں۔ قیام پاکستان کے بعد درجن بھر ریاستیں پاکستان میں شامل ہوئی تھیں، لیکن 70% مسلم اکثریتی آبادی کے ریاست کشمیر کے ہندو مہاراجہ ہری سنگھ نے حیل و حجت سے کام لیا، جس سے پاکستان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اپنی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کی خواہش تھی کہ کشمیر ان کے پاس ہو، جبکہ 95% کشمیری مسلمانوں کو بھی پاکستان میں شامل ہونے کی امید تھی۔ 28 جولائی 1947 کو ڈوگرا ریاست کے خلاف آزادی کی مسلح تحریک شروع ہو گئی، جس میں زیادہ تر قبائلی علاقوں کے جنگجو تھے، جنہیں پاک فوج کا بھرپور غیر سرکاری تعاون حاصل تھا۔ روایت ہے کہ سردار عبدالقیوم خان نے اس دن 3 ڈوگرا سپاہی مار کر جنگ آزادی کا آغاز کیا تھا۔ جموں کے مغربی اضلاع میں باغی افواج کو مسلم کانفرنس کے رہنما سردار ابراہیم کی قیادت میں منظم کیا گیا، جنہوں نے 22 اکتوبر 1947 تک ریاست کے بیشتر مغربی حصوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ 24 اکتوبر کو آزاد کشمیر کی عارضی حکومت قائم کر دی گئی تھی۔ مجاہدین کے پے در پے کامیابیوں سے ڈوگرا افواج سری نگر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ خود کو بچانے کے لیے مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ الحاق کی درخواست کی تھی۔ 26 اکتوبر 1947 کو یہ معاہدہ ہوا اور اگلے ہی دن بھارت نے اپنی فوج وادی میں اتار دی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق اور بھارتی فوجی مداخلت کو مسترد کرتے ہوئے قائم مقام آرمی چیف جنرل گریسی کو فوری فوجی کارروائی کا حکم دیا تھا، لیکن اس نے یہ حکم ماننے کے بجائے پاک بھارت افواج کے مشترکہ سپریم کمانڈر فیلڈ مارشل جنرل کلاؤڈ اچنلک کو شکایت کر دی تھی۔ وہ دوسرے ہی دن لاہور آئے تھے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا یہ فیصلہ واپس لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ جنرل اوکن لیگ کا موقف تھا کہ ان کی کمانڈ میں دونوں افواج کیسے لڑیں گی، اور اگر ایسا ہوا بھی تو پاک فوج وسائل کی کمی کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے گی۔ اس کے باوجود پاک فوج در پردہ کشمیر کے مجاہدین کی مدد کرتی رہی۔ 15 ستمبر 1947 کو ریاست جوناگڑھ نے پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا، جو قائد اعظم نے قبول کر لیا تھا۔ انہیں یہ بھی توقع تھی کہ بھارت کے جنوب میں واقع ریاست حیدرآباد کے علاوہ شمال کی ریاست کشمیر بھی پاکستان میں شامل ہو جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مبینہ طور پر جولائی 1947 میں قائد اعظم نے مہاراجہ کشمیر کو پاکستان میں شامل ہونے کی پرکشش دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ 1 نومبر 1947 کو سابق وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جو اس وقت بھارت کے گورنر جنرل تھے، کی لاہور میں گورنر جنرل پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تھی، جس میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے تجویز پیش کی تھی کہ متنازع ریاستوں یعنی حیدرآباد، دکن، جوناگڑھ اور کشمیر میں غیر جانبدارانہ استصواب رائے کروایا جائے کہ وہ کن 2 ممالک کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں، لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ 1 جنوری 1948 کو بھارت کے وزیر اعظم نہرو مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے گئے تھے۔ انہیں توقع تھی کہ اقوام عالم بھارت اور کشمیر کے الحاق کی قانونی حیثیت کو تسلیم کرے گا اور پاکستان کو جارح قرار دے گا۔ 21 اپریل 1948 کو کشمیر پر ایک قرارداد منظور ہوئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان اور بھارت اپنی اپنی فوجوں یا مسلح گروپوں کو کشمیر سے نکالیں تو وہاں استصواب رائے ہو سکتا ہے۔ یہ شرط دونوں فریقین ماننے کو کبھی تیار نہیں ہوئے۔ یہ کامیابی البتہ ضرور ہوئی تھی کہ 1 جنوری 1949 کو کشمیر میں جنگ بندی ہو گئی تھی۔